زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أهل التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. آمنت بالله صدق الله العظيم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنا رہے غوث اعظم می زنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. حضرات اپنے یوٹیوب چینل پر جو میں نے محرم الحرام کے 10 دن میں محبتوں کا خراج پیش کرنے اور ان بزرگوں سے اور نفوس قدسیہ سے وابستگی کا اظہار کرنے کے لیے جو شیڈول میں نے بنایا اور جو عنوانات منتخب کیے، اس میں آپ کی شرکت کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ان پاکیزہ ذاتوں کا صدقہ ہم سواد اعظم جماعت اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکاروں کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. محبت کے ساتھ نبی آل نبی پر درود و سلام پیش کر لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو عنوانات میں نے منتخب کیے تھے اس میں پہلا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی گفتگو مختصر انداز میں اسی عنوان پر ہوگی. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے رسولوں اور سارے نبیوں میں افضل ہیں. نہ اولین میں کوئی آپ کی طرح آیا، نہ آخرین میں کوئی آپ کی طرح آئے گا. اور یہ عقیدہ ہمارا صرف ضمنی نہیں بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ایمانی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اجماعی ہے، اذعانی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے الفاظ سماعت کر لیں. وہ کہتے ہیں حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا افضل المرسلین
وسید الاولین والآخرین ہونا قطعی ایمانی یقینی اذعانی اجماعی ایقانی مسئلہ ہے، جس میں خلاف نہ کرے گا یعنی جس میں اختلاف نہ کرے گا مگر گمراہ بددین بندے شیاطین۔ یعنی الحمدللہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں سب سے افضل مانتے ہیں۔ اسی لیے تو میرا امام یہ عقیدہ دیتے ہوئے کہتا ہے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ رسول کریم علیہ السلام کے تعلق سے اور آپ کی ذات پاک سے متعلق اس عقیدے کے بارے میں حضرت علامہ تقی الملتی والدین ابو الحسن علی ابن عبد الکافی سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بابت ارشاد فرمایا، اور قرآن کی جو آیت کریمہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے دو چار باتیں نہیں بلکہ ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام التعظیم والمنہ فی لا تؤمنن بہ ولتنصرن۔ آپ نے اس رسالے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں سب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امتی ہیں۔ حضرت آدم بھی میرے نبی کے امتی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی میرے نبی کے امتی ہیں، اور ان کے درمیان جتنے نبی گزرے ہیں سب آقا کریم علیہ السلام کی امتی ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا زمانہ اعلان نبوت کے بعد نہیں۔ جو یارانے زمانہ یہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو 40 سال کے بعد نبی بنایا گیا ہے، وہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ میرے امام نے ان کے حوالے سے لکھا، وہ فرماتے ہیں حضور کی نبوت، حضور کی رسالت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک ساری مخلوق کو شامل ہے، اور جو میرے نبی نے فرمایا وَكُنْتُ نَبِيٌّ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالرُّوحِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْجَسَدِ، ایک حدیث میں ہے بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، مختلف الفاظ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، تب بھی میرے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو رہا تھا، اس وقت بھی میرے نبی تھے، اور یہ صرف مجازی طور پر نہیں بلکہ حقیقی معنی کے اعتبار سے ہے، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے حضرت آدم بھی میرے نبی کے امتی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی میرے نبی کے امتی۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے بعثت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مخلوق میں کون بچا؟ انسانوں کے تو نبی ہیں، سرکار کل کائنات کے نبی ہے، اور اس پر ایک دلیل نہیں بے شمار دلیلیں ہیں۔ تاریخ و سیر کی کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی گزرا کرتی تھی مدینہ شریف کے جنگلات سے، مکہ شریف کے جنگلات سے، اور مدینہ شریف میں چونکہ ان کا مائکہ تھا اس لیے وہاں پر آپ تشریف لے جایا کرتی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام کے چاہنے والوں ذرا غور کرو، جب آپ مکہ کے صحرا سے گزرا کرتی تھی، مکہ کے صحرا سے آپ کا گزر ہوتا تھا تو پتھروں سے آواز آتی تھی جو نبی اور نبی کی ماں پر سلام پڑھتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم علیہ السلام اگر ان کے رسول نہیں تو آقا کریم علیہ السلام پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے صیغے کے ساتھ درود و سلام کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ ایک توجہ فرمائیے گا، حضرت امام
قسطلانی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس پیدائش ہونے کے بعد سرکار زمین پر تشریف لائے نا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو لٹا دیا، لیکن فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد میری نظروں سے میرا بیٹا اوجھل ہو گیا، ایک بادل آیا اور وہ میرے بیٹے کو لے کر کے چلا گیا، بس مجھے آواز سنائی دے رہی تھی، اس سمے تو منادی ینادی، بس ایک آواز دینے والا یہ کہہ رہا تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی سیر کراؤ، مشرق و مغرب میں لے کر کے جاؤ، وَأَدْخِلُوهُ الْبِحَارَ، اس کو سمندروں کے اندر بھی لے کر کے جاؤ، اور ایک روایت میں آیا ہے وَعْرِضُوهُ عَلَى كُلِّ روحانی، ہر جاندار چیز پر میرے نبی کو پیش کرو، انسانوں پر بھی پیش کرو، جنات پر بھی پیش کرو، چرند پر بھی پیش کرو، پرند پر بھی پیش کرو، کائنات کے ذرے ذرے پر مصطفیٰ کریم کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جواب بھی دیا ہے کیوں پیش کیا گیا، فرمایا لِيَعْرِفُوهُ بِاسْمِهِ وَصِفَتِهِ وَصُورَتِهِ، تاکہ میرے نبی علیہ السلام کو کائنات کا ذرہ نام سے جان لے کہ یہی محمد عربی ہے، صفت سے جان لے کہ یہی سارے نبیوں کے سردار ہیں، صورت سے جان لے کہ اسی خوبصورت چہرے والے کو محمد عربی کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کا انتخاب رب نے کیا، اور سارے نبیوں پر انتخاب مصطفیٰ اعلیٰ ہے۔ حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب انتخاب کی بات آئی ہے، چوائس کرنے کی بات آئی ہے، چننے کی بات آئی ہے، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علی نبینا وعلیہم السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو چنا ہے، اور ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل کو چنا ہے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں کنانہ کو چنا ہے، اور کنانہ کی اولاد میں قریش کو چنا ہے، اور قریش میں اولاد ہاشم کو چنا ہے، اور اولاد ہاشم میں مجھ مصطفیٰ کریم محمد عربی کو چنا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا امام کہتا ہے ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے حواریوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، عقیدت و محبت رکھنے والوں اور اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں آیا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، سنو میں عیسیٰ تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا آسمانی کتابوں میں میرا نام احمد ہے، آسمانوں میں میرا نام احمد ہے، زمین میں میرا نام محمد ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہم السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امتیں سب نبی برحق کے آنے کے ترانے گنگناتی چلی آئی ہیں، آنے کی بشارتیں سناتی چلی آئی ہیں۔ اسی لیے تو حبر الامہ مفسر قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد سرکار کے سچے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کو ابن عساکر نے لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لم یزل اللہ یتقدم فی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی آدم فمن بعدہ ولم تزل الامم تتباشر به وتستفتي به حتى أخرجه الله في خير أمة وفي خير قرن وفي خير أصحاب وفي خير بلد۔ ترجمہ سماعت کیجئے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت آدم اور ان کے بعد
جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا ہے، اور ان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تعلق سے بتایا ہے، اور جتنی امتیں پیچھے گزری ہے سب سرکار کے آنے کی اور آپ کی تشریف آوری کی خوشیاں مناتی چلی آئی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، سرکار کو وہ اتنا جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ دے کر سرکار کے توسل سے اپنے اعداء پر فتح و نصرت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے نبی کا وسیلہ دیا کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے نبی کے توسل سے، نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم کو مصطفیٰ کریم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت میں، بہترین قرون میں اور بہترین صحابہ میں اور بہترین شہر میں ظاہر فرما دیا ہے۔ سرکار تشریف لائے ہیں تو مکہ شریف کو عظمتیں مل گئی ہیں، سرکار تشریف لائے ہیں تو مدینہ شریف حرم بن گیا ہے۔ مدینہ حرم نہیں تھا، اس لیے کہ مکہ کو حرم خدا نے بنایا ہے اور مدینے کو حرم مصطفیٰ نے بنایا ہے، اور دونوں کی فضیلت پر جب اعتراض ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت نے بڑی فیصلہ کن بات کی ہے، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی میرے نبی کا وسیلہ دے کر کامیابیاں حاصل کیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یعنی نبی یہ برحق کی آمد سے پہلے کافر وسیلے سے فتح و نصرت اور کامیابی چاہتے تھے، لیکن جب وہ نبی علیہ السلام آئے جو جانے پہچانے تھے، سرکار کا چہرہ اگرچہ نہیں دیکھا تھا مگر توریت میں نبی کے اوصاف ایسے پڑھ لیے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی علیہ السلام کی خوبیاں پڑھ کر نبی کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانا کرتا ہے۔ مگر جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو نبی کا انکار کر دیا، دل میں جو غیظ و غضب عرصہ دراز سے چھپا ہوا تھا اس کا اظہار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے۔ آئیے ذرا اس کی تفسیر میں چلتے ہیں، مفسرین اکرام سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں کیا مطلب ہے اس کا، تو فرماتے ہیں مفسرین اکرام اللہ وہ کہتے تھے، دعا کرتے تھے مشرکین کے خلاف۔ کون دعا کرتے تھے؟ یہودی دعا کیا کرتے تھے، تو کہتے تھے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التورات۔ وہ کہتے تھے اے پاک پروردگار ہماری مدد فرما دے، اے اس نبی کے وسیلے سے، اس نبی یہ آخر الزما کے وسیلے سے، اس نبی یہ آخر الزما کے وسیلے سے، اس پیغمبر آخر الزما کے وسیلے سے کہ جس کی خوبیوں کو ہم نے توریت میں پایا ہے، جس کی اوصاف کو ہم نے توریت میں پایا ہے، جس کے احوال کو ہم نے توریت میں پایا ہے، مگر خالی دعائیں کر کے وہ اکتفا ان پر ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی تھی، خالی دعا کر دی اور بات ہو گئی، نہیں، بلکہ مفسرین اکرام نے فرمایا ہے ادھر وہ نبی کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، ادھر اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرما کے ان کو فتح و نصرت کا جام عطا فرما دیا کرتا تھا، ان کو کامیابی کا تاج عطا فرما دیا کرتا تھا۔ آج کی بدعقیدہ قوم، اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم یہودیوں سے بھی گئے گزرے ہو، وہ تو مانتے تھے نا کہ نبی کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تم تو سرے سے وسیلے کا انکار کر کے اپنی زندگی کو تباہی کے دہانے پر لے کر کے آئے ہو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے تمہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ رسول کریم علیہ السلام جس شریعت کو لے کر کے آئے ہیں اس شریعت کے آنے کے بعد ابھی کسی شریعت کی ضرورت نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے،
توراۃ شریف کا ایک ٹکڑا لے کر کے آئے ہیں، ایک فرق لے کر کے آئے ہیں، کوئی بات ان کو اچھی لگی تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے اور لانے کے بعد پیش کیا۔ سرکار علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کر کے جلال فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا عمر دیکھتے نہیں مصطفیٰ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار۔ تب آقا کریم علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے جو جملے نکلے تھے، جس کو امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی لو ان موسیٰ کان حیا اليوم ما وسعہ الا ان یتبعنی۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے، امام دارمی نے بھی روایت کیا ہے، امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے، اور سب نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا۔ جبکہ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں جو ہے اس حدیث کو سیدنا خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم لو ان موسیٰ کان حیا اليوم، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، آج اگر موسیٰ علیہ السلام دنیا میں میرے سامنے موجود ہوتے تو ان کے لیے بھی ضروری ہوتا کہ مجھ محمد کی پیروی کریں، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہے حدیثوں میں، آپ نے سنا ہے حدیثوں میں، اور آپ نے سنا ہے اپنے علماء کی زبانی کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اگرچہ آپ نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ہوں گے، اس لیے کہ نبی سے نبوت سلب نہیں ہوتی، رسالت کا عدم نہیں ہوتا، بلکہ آپ علی حال ہی بدستور آپ نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، اور آپ کی نبوت و رسالت میں پر قرآن پاک میں صراحت بھی موجود ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں اخیر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مگر علماء نے فرمایا کہ آپ اگرچہ نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ہوں گے، مگر سرکار کی امت میں امتی بن کر رہیں گے، حضور ہی کی شریعت پر عمل کریں گے، اور جو حضور کے امتی اور نائب سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اسی لیے تو آقا کریم علیہ السلام ایک حدیث میں صراحت فرماتے ہیں کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سرکار فرماتے کیسا حال ہوگا تمہارا جب ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام کی افضلیت پر، آپ کی عظمت و رفعت پر ایک حدیث نہیں، بے شمار حدیثیں، ایک آیت نہیں، متعدد آیات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت اور آپ کی افضلیت مطلقہ کو بیان کر، بلکہ میں تو ایک جملہ دے رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق کو دل میں رکھ کر اگر کوئی قرآن کی تفسیر پڑھے گا تو اس کو قرآن کی ہر آیت میں میرے مصطفیٰ کے جلوے نظر آئیں۔ آئیے دو تین حدیثیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ خصائص کبریٰ کے اندر ابو نعیم کے حوالے سے جو انہوں نے حلیہ میں ذکر کیا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس حدیث کو اپنی کتاب تجلی الیقین بأننا نبینا سید المرسلین میں تحریر فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوحى اللہ تبارک و تعالی الی موسیٰ نبی بنی اسرائیل انہو من لقینی وہو جاہد باحمد ادخلتہ النار۔ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جو مجھ سے ملے یعنی دنیا میں زندگی گزارے اور اس کے بعد میرے پاس آئے مگر اس حال میں آئے کہ وہ میرے نبی، میرے حبیب
احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہو، ان کی نبوت و رسالت پر ایمان نہ رکھنے والا ہو، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ادخلتہ النار، یہ حدیث قدسی ہے، ادخلتہ النار، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، چونکہ وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ سرکار کی رسالت پر اقرار کرنا، سرکار کی رسالت کا اقرار کرنا، سرکار کی نبوت کا اقرار کرنا، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ کے کلمے کا رمز ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کلمے کا جزو ثانی ہے، اس کی صراحت کا یہی مقصد ہے۔ آگے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا ربی ومن احمد، اے میرے مولا یہ تو بتا یہ احمد کون ہے؟ تب میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ما خلقتک خلقا اکرم علی منہ۔ وہ کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں نے اس سے زیادہ عزت و وقار والی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی۔ سب سے زیادہ عزت اور وقار اگر کسی کو دیا ہے میں نے تو اپنے حبیب پاک کو دیا ہے۔ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے میرا رب کتبت اسمہ ما اسمی فی العرش قبل ان اخلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہی میں نے اس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ضم کر کے ملا کے عرش معلی پر لکھ دیا ہے۔ ان الجنت محرمۃ علی جمیع خلقی حتی یدخلها هو و امته، فرمایا جنت کو میں نے ساری مخلوق پر حرام کر دیا، جنت سب کے لیے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں گے حلال ہوگی مگر اس وقت جبکہ میرا نبی اور اس کی امت جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ومن امتہ، میرے مولا اس کی امت کا حال تو بتا دے۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا الحمدون، اس کی امت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ میری تعریف و توصیف کرنے میں بہت آگے ہوں گے، بہت سی تعریف و توصیف میری کیا کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اجعلنی نبی تلک الامہ، اے اللہ مجھے اس پاکیزہ امت کا اور اس حمد و ثنا کرنے والی امت کا نبی بنا دے، اس امت کا نبی بنا دے۔ تب اللہ رب العزت نے کہا ارشاد فرمایا نبیھا منہا، اس امت کا نبی بھی اسی امت سے ہوگا۔ ہم نے پڑھا ہے نا قرآن میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، ہم نے تم ایمان والوں پر احسان کیا۔ کیسے احسان کیا؟ احسان کی تصویر اور شکل بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا ہے۔ تو کہا نبیھا منہا، اس امت کا نبی بھی اسی امت سے ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اجعلنی من امتی ذالک النبی، اے اللہ اگر میں اس نبی کا اس امت کا نبی نہیں ہو سکتا تو میرے پاک پروردگار اس نبی کا امتی مجھے بنا دے، اس نبی کا امتی مجھے بنا دے۔ تب اللہ نے ارشاد فرمایا استقدمت واستاخرا، تم پہلے آئے ہو وہ بعد میں آئے گا، اس لیے امتی بننے والی جو صورت ہے وہ بھی ختم ہے۔ ولیکن ساجمع بینک و بینہ فی دار الخلد، مگر میں تمہیں ہمیشگی کے گھر میں اس کے ساتھ جمع کروں گا، یعنی تمہیں اور انہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت میں جو دائمی گھر ہے ہمیشہ رہنے والا ہے یکجا کر دوں گا، اکٹھا کر دوں گا۔ اس سے میرے نبی علیہ السلام کی افضلیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی اسی کتاب کے اندر ابن عساکر اور خطیب بغدادی کے حوالے سے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں لیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما اسری بی قربنی ربی حتی کان بینی و بینہ کقاب قوسین او ادنا، فرمایا معراج کی رات جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے رب نے مجھے قریب کیا، یہاں تک کہ میرے اور
میرے اور میرے رب کے درمیان جو ہے 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اب اس کی حقیقت تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. تب میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا یا محمد، اے میرے محبوب، حل غمک ان جعلتک آخر النبیین، اے میرے محبوب ذرا یہ تو بتا، میں نے تجھے سارے نبیوں میں آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اگرچہ تیرا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے مگر زمانہ تیرا سب سے بعد میں ہے. کہیں تجھے اس کا غم تو نہیں ہے، کہیں تجھے اس کا غم تو نہیں ہے، اللہ غم تو نہیں ہوا. تب میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قلت لا یا ربی، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا نہیں مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے. تب میرے نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، رب کہتا ہے فہل غم امتک ان جعلتہم آخر الامم، میں نے تیری امت کو سب سے آخری امت بنایا ہے. اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت آئے گی، بس قیامت برپا ہوگی. کہیں تیری امت کو اس چیز کا برا تو نہیں لگا؟ میرے نبی علیہ السلام کہتے میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی لا یا ربی، اے میرے مولا مجھے اس پر بھی کوئی غم نہیں، نہ مجھے ہے نہ میری امت کو ہے. تب اللہ رب العزت نے ایک مستحق جافظہ سنایا، میرے مصطفیٰ کریم کو بشارت دی اور فرمایا اخبر امتک انی جعلتہم آخر الامم لافضح الامم عندہم ولا افضحہم عند الامم. فرمایا جاؤ اپنی امت کو جا کر کے خبر دے دینا کہ میں نے تمہیں آخری امت اگر بنایا ہے تو اس لیے بنایا ہے تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے سامنے دیگر امتیں تو رسوائی کا اور ناکامی کا منہ دیکھیں، لیکن دیگر امتوں کے سامنے تمہیں میں رسوا کروں، ایسا نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا حساب جب لوں گا نا تو سارے نبیوں کا سارے امتیوں کا حساب ہو چکا ہوگا، ساری امتوں کا حساب ہو چکا ہوگا. بس حساب دینے والے تم ہو گے، حساب لینے والا میں ہوں گا، اور وہاں پر تمہاری شفاعت کرنے والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے. اور وہاں کوئی چوتھا ہوگا ہی نہیں کہ تمہیں رسوائی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں پیش حق مستہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں. آخری حدیث سن لیجئے. ابو نعیم نے حضرت انس بن مالک سے، حضرت امام بیہقی نے سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہم روایت کیا، اور امام بیہقی نے اس حدیث کو دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لما فرغت مما امرنی اللہ بہ من امر السماوات، جب اللہ کے حکم سے میں آسمانوں کی سیر کر کے فارغ ہوا، قلت یا ربی، تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ عرض کی میرے مولا انہو لم یکن نبی قبلی الا وقد اکرمتہ جعلت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وسخرت لداود الجبال ولسلیمان الریاح والشیاطین وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَ فَمَا جَعَلْتَ لِي. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں آسمانوں کی سیر سے فارغ ہوا، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھ سے پہلے جو نبی بھی دنیا میں آیا تو نے اس کو عزت و اکرام کا تاج عطا کیا ہے، اس کو تو نے عزت و اکرام عطا کیا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہم السلام ہے، ان کو صفی اللہ بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت داؤد کے لیے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا، حضرت سلیمان کے لیے ہوا اور شیاطین اور جنوں کو ان کے تابع کر دیا، حضرت عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کیا. مجھے تو نے عزت و اکرام کا کون سا منصب عطا کیا ہے؟ تو نے عزت و اکرام کا کون سا جامہ مجھے عطا کیا ہے؟ اے عزت و اکرام کا کون سا تاج مجھے دیا ہے؟ تب میرے رب نے اپنے نبی علیہ السلام سے جو محبت والا قول ارشاد فرمایا ہے وہ سننے کے قابل ہے، ذہن و دماغ میں بٹھانے کے قابل ہے اور عقیدہ بنانے کے قابل ہے. کہا تھا اولیس اعطیتک افضل من ذلک کلہ لا اذکر الا ذکرت معی. فرمایا میرے محبوب کیا میں نے جو کچھ تجھے دیا ہے وہ ان ساری خوبیوں سے افضل نہیں ہے؟ میں نے تجھے جو بھی خوبیاں دی ہے وہ ان سارے خوبیوں سے افضل ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جتنی خوبیاں اور نبیوں کو عطا فرمائی جدا گانا، ساری
خوبیوں کا منبع میں نے تجھے بنا دیا ہے۔ اور سن، لا اذکر الا ذکرت معی، میرا جب بھی ذکر ہوگا وہ تیرے ذکر کے ساتھ ہوگا، یعنی میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا اور تیرے ذکر کے ساتھ میرا ذکر ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کو نہ دنیا نے کبھی مٹایا ہے اور نہ مٹا سکتی ہے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔